جی ہاں ناظرین، فی الحال یورینیم سب سے اہم موضوع بنا ہوا ہے۔ ایران پر امریکہ حملے کی وجہ امریکہ کے مطابق ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی بھی ہے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ شان ٹی وی کی خصوصی بات سروش کے ساتھ میں آپ کا استقبال ہے۔ یورینیم دنیا کی وہ مقبول ترین کیمیائی دھات ہے جس کا استعمال مختلف ضروریات کی تکمیل میں ہوتا ہے۔ کوئی اس کی کیمیائی دھات یورینیم کا استعمال بجلی کی پیداوار کے لیے کرتا ہے، تو کوئی اس کا استعمال ادویات بنانے کے لیے کرتا ہے، تو کوئی اس کا مقبول ترین کیمیائی دھات کا استعمال جوہری ہتھیار کی تیاری میں کرتا ہے۔ امریکہ نے ایران پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگاتے ہوئے تہران پر حملے کا جواز بنایا تھا، مگر اقوام متحدہ کی کمیٹی ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والے ادارے یونائیٹڈ نیشن ایٹامک انرجی کمیشن نے ایران کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ میں یہ فیصلہ سنایا تھا کہ ایران نے کوئی بھی ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کیا ہے، مگر امریکہ آج بھی بضد ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار تیار کر لیا ہے۔ دراصل یورینیم اس وقت تک ایک معمولی دھات ہے جب تک اس کا کسی خاص مراحل سے گزار نہیں ہو جاتا۔ افغانستان اور کینیڈا میں یہ کیمیائی دھات کثرت سے پائی جاتی ہے، مگر اس کو کان کنی کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، مگر اس کی ابتدائی حیثیت بہت ہی کمزور اور مٹی کے ایک ٹکڑے کی ہوتی ہے۔ مٹی کے ٹکڑے سے جوہری بم تک کی تیاری سے ہی کوئی بھی ملک سپر پاور بن کر دنیا کو ڈرا سکتا ہے۔ یہ وہی قیمتی کیمیائی دھات ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سارے ممالک ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مٹی سے یورینیم کی تیاری تک اس کیمیائی دھات کی سنسنی خیز داستان میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یلو کیک کہلائی جانے والی کیمیائی دھات کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ سمیت دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ فی الحال امریکہ کا ایران پر حملہ اور ایران سے افزودہ یورینیم کو حوالے کرنے کی مانگ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایران کے پاس یورینیم ہے، تاہم ایران نے واضح کر دیا کہ تہران کم شدت والے یورینیم کی افزودگی کرتا ہے تاکہ اس کا استعمال بجلی اور ادویات کی تیاری میں کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی عالمی ادارے کے ذمہ داران نے جب ایران کا دورہ کیا اور ایران کے نیوکلیئر پلانٹ کا معائنہ کیا تو وہاں انہیں بھی یہی بات دکھائی دی کہ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے ایران جو باتیں کہہ رہا ہے وہ صحیح ہیں، اور ایران محض اتنی ہی شدت کی یورینیم کی افزودگی عمل میں لا رہا ہے جس سے بجلی پیدا کی جا سکے اور ادویات کی تیاری عمل میں لائی جا سکے۔ اگر ایران کے پاس یورینیم ہے تو پھر ایران اس کا استعمال جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح کے سوال امریکہ سمیت ان سارے ممالک کے ذہنوں میں اجاگر ہو رہے ہیں جو جوہری ہتھیاروں کی تپش کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں اور زمین کے نیچے سے کان کنی کے ذریعے نکالے جانے والی اس کیمیائی دھات یہ پتھر کی شکل میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑوں اور زمین کے نیچے سے کان کنی کے ذریعے نکالی جانے والی اس کیمیائی دھات کو جب نکالا جاتا ہے تو یہ پتھر کی شکل میں ہوتی ہے۔ افغانستان اور کینیڈا میں کثرت سے یہ پائی جانے والی کیمیائی دھات دراصل جب کان کنی کے ذریعے نکالی جاتی ہے تو وہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے، مگر اس میں کچھ حصہ انتہائی طاقتور ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا تناسب 1% سے کم ہوتا ہے، مگر یہ انتہائی طاقتور حصہ مانا جاتا ہے۔ اس کو سائنسداں U-235 کہتے ہیں اور اسی سے جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ یورینیم کے اجزاء U-235 کو جب مشینوں میں ڈال کر خوب ہلایا جاتا ہے تو یہ مزید طاقتور بن جاتا ہے، تاہم جس قدر اس میں صفائی پیدا کی جائے گی اور اس کو مشین میں گھمایا جائے گا یہ اتنا ہی طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ مختلف مراحل کا جیسا میں نے اپنی بات کی ابتدا میں ہی تذکرہ کیا تھا کہ مشین میں اس قیمتی دھات کے گھومنے سے جو شدت اور تپش پیدا ہوتی ہے اسی سے U-235 پیدا ہوتا ہے، اور یورینیم کا یہی وہ حصہ ہے جس سے جوہری ہتھیار کا ایندھن تیار کیا جاتا ہے۔ ساری دنیا آج اسی کیمیائی دھات کو اپنے قبضے میں لے کر ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہ رہی ہے۔
आज सारी दुनिया की निगाहें यूरेनियम पर लगी हुई हैं। अमेरिका ने भी ईरान पर हमले के लिए अफसुदा यूरेनियम को ही अपना जवाब बनाया है। मगर यूरेनियम सिर्फ जौहरी हथियारों की तैयारी में नहीं बल्कि और बहुत सारे बेहतर चीजों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले मरहले में यूरेनियम को खाम हालत में निकालने के बाद 3 से 5% तक साफ किया जाता है, तो ये सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि एटमी पावर प्लांट इसी पर चलते हैं। इसके अलावा 20% तक इसको साफ किया जाए तो कैंसर के इलाज और साइंसी रिसर्च में इस यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। 90% या उससे ज्यादा मिकदार में यूरेनियम की सफाई करने पर यह जौहरी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल हो सकता है। और यूरेनियम की सफाई के इस लेवल को ही साइंसदान वेपन ग्रेड कहते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद यूरेनियम का इस्तेमाल जौहरी बम बनाने में किया जा सकता है। हैरतनाक बात यह है कि यूरेनियम की 20% सफाई ही बहुत मुश्किल है, और जब ये सफाई 20% तक पहुंच जाती है तो उसको 90% तक पहुंचाने का काम मुश्किल नहीं है। ताहम कोई मुल्क अगर 20% सफाई तक रसाई कर लेता है तो सारी दुनिया में खलबली मच जाती है और सारी दुनिया उस मुल्क को दुश्मन की नज़र से देखने लगती है। यूरेनियम अफसुदगी के आखिरी पहलू पर भी हम बात कर लेंगे। जहाँ तक यूरेनियम की बात है तो ये सिर्फ तबाही के लिए इस्तेमाल होने वाली कीमियाई धातु नहीं है। इसका बेहतर इस्तेमाल, जैसा कि मैंने कहा है, बिजली के इस्तेमाल में भी होता है, और दुनिया भर में कभी ख़त्म नहीं होने वाली बिजली तक इस यूरेनियम से तैयार की जा सकती है। इसके अलावा मेडिकल साइंस में भी ये बहुत कारआमद साबित हो सकता है। जानलेवा बीमारियों का इससे इलाज मुतवक्को है। समंदरी आबदोज़ों को कई महीनों तक बगैर ईंधन के ये ज़ेर-ए-आब रहने में मदद दे सकता है। अगर ये कीमियाई धात सही हाथों में रहती है तो वो हाथ सारी दुनिया को रोशन और तरक्की याफ्ता बनाने में मददगार साबित होंगे, और गलत हाथों में यूरेनियम की रसाई दुनिया की तबाही का सबब बन सकती। नाजरीन, शान टीवी की बात सरोज के साथ का अब वक्त ख़त्म हो चला है। बहुत जल्द अगले वीडियो और नई जानकारियों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सैयद याकूब सरोज और शान टीवी की सारी टीम को दें अब इजाज़त। खुदा हाफिज़।